محترم، ہم میں سے ہر شخص جتنے بھی دنیا میں رہتے ہیں، جو بھی انسان ہے اس دھرتی پہ رہتا بستا ہے، جب رات میں سو کر کے صبح جب اٹھتا ہے تو وہ اپنی کتاب زندگی یعنی نام اعمال کا سادہ صفحہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ لکھاوٹ ہمارے اشارے سے ہوتی ہے، ہمارے جذبات سے ہوتی ہے، ہمارے خیالات سے ہوتی ہے، ہمارے کام سے ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری ایکٹیویٹیز، جو بھی ہماری مشغولیات ہے اس سے ہم صبح سے لکھنا شروع کرتے ہیں اپنے نام اعمال کو اپنے ہاتھ سے لکھتے لکھتے شام ہوتی ہے، ایک صفحہ بھر جاتا ہے، ایک پیج بھر جاتا ہے، پھر رات شروع ہوتی ہے اور پھر رات کے اعمال ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ رات میں ہمارے کیا کام ہو رہے ہیں، رات ہم کیا کر رہے ہیں، رات کس طرح گزار رہے ہیں، گپ شپ میں گزار رہے ہیں، لغویات میں گزار رہے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہماری رات گزر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ غلط کام کرتے ہوئے ہماری راتیں گزر رہی ہے، یا تلاوت اور اللہ کے رسول نے جو بتایا کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا ہے، اور یہ فکر کبھی کبھی لائق ہو کہ تہجد بھی پڑھنا ہے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ سارے کام جو رات کے کرتے چلے جاتے ہیں وہ صبح جا کر کے پھر ایک پیج ہمارا وہ بھر جاتا ہے، گویا کہ ایک ورق، دو صفحے کا ایک ورق ہوتا ہے، دونوں طرف یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک صفحہ لکھنا شروع کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور رات سے صبح تک یہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور یہ پورا بھر جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ شب و روز یہی معمول رہتا ہے ہمارا، کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور یہ ایسا چلتا رہتا ہے معاملہ۔ اور دھیرے دھیرے یہ جو سادہ پیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے لکھنے کے لیے، یہ دھیرے دھیرے ہم اپنے جو شب و روز کی زندگی گزارتے اسے بھرتے چلے جاتے ہیں، اپنے اعمال سے بھرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جو شخص ہم میں سے 50-60 سال کے ہو گئے ہیں، ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، 50-60 سال کی عمر کو گزار دی انہوں نے، 40 سال، 35 سال، 36 سال، 18-20 سال جو عمر ہم نے گزار دی ہے، وہ اتنے سادہ صفحہ کو ہم نے بھر دیا ہے۔ اب جو باقی بچا ہے وہ بھرتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی کی عمر اللہ نے 60 سال، 70 سال، 80 سال رکھی ہے، 40 سال کسی نے گزار لی، 20 سال، 25 سال، 30 سال اور باقی ہے، یعنی بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھرا ہوا پیج، یہ سادہ پیج ہمارا بھرتا چلا جا رہا، اور سادہ جو بچا ہوا پیج ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کتاب ہمیں ایک تیار کر کے رکھے ہیں جسے نام اعمال کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یلقا کتابا یلقاہ منشورا، کتابا یلقاہ منشورا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ کھلی ہوئی کتاب، یہ کتاب یلقاہ منشورا، پیج بنا کر کھلی ہوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اس دن۔ وہی کتاب جو ہم نے خود تیار کی ہے اس دنیا میں شب و روز کی زندگی سے جو لکھا ہے ہم نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب یلقاہ منشورا جب پکڑا دیں گے وہاں حشر کے میدان میں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے، اس میں وہی ہے جو تم نے لکھا ہے، کوئی الگ سے کسی نے اس میں نہ کوئی اضافہ کیا ہے، نہ کہیں سے کوئی تخلیق کیا ہے، کچھ نہیں، یہ وہی کتاب ہے جو تم نے دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عمر گزار کے کاٹی ہے۔ اقرا کتابک، پڑھ، یہ وہی کتاب ہے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہر نفس کافی ہوگا خود اپنا حساب کرنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا، ہماری زندگی کیسے گزری ہے، آپ کی ہماری ہر شخص کی زندگی کیسے گزرتی ہے، شب و روز کیسے گزرتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیا کیا اعمال ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کس گناہ پہ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے جو اب تک ہم نے نہیں کیا ہے، کون سی نیکیاں جس میں اضافہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں آپ، اللہ نے فرمایا کتاب یلقاہ منشورا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ خود پڑھیں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑا دیں گے آپ کی اور ہماری کتاب ہمارے ہاتھوں میں، اور کہیں گے پڑھ اپنی کتاب اور خود ہی تم فیصلہ کر لو کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، خود ہی فیصلہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حساب کے اعتبار سے کافی، آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، یہ وہی کتاب ہے جو دنیا میں تم نے تیار کی ہے، جو ملا تھا تمہیں نام اعمال۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے، بہت مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں، دعا بھی کرتے رہنی چاہیے ہم لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ کتاب نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے داہنے ہاتھ میں پکڑائے وہ نام اعمال، داہنے ہاتھ،
سورہ حاقہ میں پوری تفصیل سے آئی ہے، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال ملے گا، دائیں ہاتھ والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا تبصرہ بڑے اچھے انداز میں کھینچا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ رہا وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ میں اس کی کتاب زندگی ہے جو دنیا میں گزارا ہے، نام اعمال. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جن کو اس کا کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا اچھا ہے قرآن میں، کوئی مطلب نہیں، کوئی کہیں سے کوئی معنی نہیں. ہاں کے بعد اقرؤوا کتابیہ جو لگایا گیا ہے یہ خیر تفسیر کی باتیں ہیں. وہ خوشی کا جو انداز ہوگا جب داہنے ہاتھ میں ہمیں اور آپ کو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو نصیب کرے وہ کتاب، جب داہنے ہاتھ میں ہمیں ملے گی وہ کتاب، ہمارا نام اعمال ملے گا جب داہنے ہاتھ میں. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ بندہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، سب کو دکھاتا پھرے گا تفسیر کی کتابوں میں اچھل پڑے گا خوشی سے وہ بندہ، اور وہ زور زور سے چلانے لگے گا. جیسے چھوٹے بچے کو اگر وہ پاس یا وہ فرسٹ پوزیشن ڈویژن کیا کہتے ہیں اس کا پکڑا دیا جائے، وہ گھوم گھوم کر کے اسکول کالج ماں باپ وہ دکھاتے رہتے ہیں. ایسے وہاں ہر شخص وہ خوش نصیب شخص جسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا دیکھو دیکھو اے لوگو دیکھو میرا کتاب، میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں، اقرؤوا کتابیہ پڑھو، خود پڑھے گا بھی سب کو پڑھائے گا، پڑھو میرا نام اعمال، دیکھو اقرؤوا کتابیہ. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب و کتاب سے ضرور لکھوں گا. دیکھیے ہم لوگ بھی اسی لیے مسلمان ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آخرت آئے گی، حشر کا میدان لگے گا، قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال سب کے ہاتھ میں تھمائے گا، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں وہ سلسلہ چلے گا. وہ شخص وہاں کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، پکا یقین تھا، انی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملوں گا، یعنی میرا حساب کتاب مجھے دیا جائے گا آخرت میں. انی ظننت انی ملاق حساب فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر وہ خوشگوار راضی والی زندگی، خوشی والی زندگی گزارے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. ایسی فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کی تفسیر میں وہ سیاہ ستہ کی دوسری کتاب آتی ہے، مسلم شریف، صحیح مسلم، ریاض الصالحین میں بھی امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات میں وہ مدارس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں چھوٹے کلاسوں میں. ریاض الصالحین میں ایک فہو فی عیشۃ راضیہ کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، بندے سے بندہ اللہ سے راضی ہوگا. وہ واقعہ ہے، اس حدیث تو بڑی لمبی ہے، اس کا ایک مفہوم آپ لوگ اکثر سنے ہوں گے، اکثر سنے بھی ہوں گے. یہ مفہوم اس حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ فہو فی عیشۃ راضیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب کتاب کے بعد جنتی کو جنت میں ڈال دیں گے، دوزخ والے کو دوزخ میں ڈال دیں گے. جب جنتی جنت میں پہنچ کر کے جنت کے سارے عیش و آرام نعمت سے سرفراز ہو جائیں گے، بہرہ مند ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرمائے گا کہ کیا ہے میرے بندو، کیا تم راضی ہو، خوش ہو، جو نعمت ملی ہے تمہیں اس سے تم خوش ہو؟ بندہ کہے گا اللہ میں تو بہت خوش ہوں. سب فردن فردن بولیں گے اللہ ہم تو بہت خوش ہیں، یعنی ہم نے جو تصور نہیں کیا تھا، ہمارے دل میں سوچا نہیں تھا کہ جنت میں کون سی نعمتیں ملیں گی، وہ نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو ابھی ایک اور نعمت باقی ہے جو تمہیں ملنی باقی ہے، وہ نعمت ملے گی، اس کے بعد تمہاری نعمت مکمل ہوگی. بندہ کہیں گے اللہ اس کے بعد بھی کوئی اور نعمت ہے؟ بھلا دیا جائے گا. وہاں اتنے مگن ہوں گے جنت میں جا کر کے سارے لوگ بھول جائیں گے. وہاں جا کر کے ابھی ہم لوگ سن رہے ہیں، ہمیں یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آپ سے بھی پوچھے گا، انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت میں ہوں گے، پوچھے گا، یہی جواب ہمارا بھی ہوگا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پوچھیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ اور بھی کوئی باقی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں ایک نعمت باقی ہے، ایسا کرو کہ سارے جنتی کو میرے طرف سے دعوت ہوئی، فلاں میدان میں فلاں دن سب کو آنا ہے اور وہاں جا کر کے وہ نعمت تم لوگوں کو ملے گی. سارے لوگ منتظر ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کون سی نعمت ملنے والی ہے. ساری نعمتیں مل گئی جنت میں، اتنی نعمتیں ملیں کہ سب بھول گئے سب کچھ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت اور دن
جب اللہ کا بتایا ہوا دن جب آئے گا، وقت آئے گا، حدیث کا مفہوم میں بتاتا جا رہا ہوں، تو سارے لوگ جب جمع ہو جائیں گے، خوشی کا دن ہوگا، میلہ سا لگا ہوگا، جشن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اسپیشلی خصوصی کوئی نعمت دینے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنا دیدار کرائے گا، دیدار نصیب کرے گا، اللہ کو کھلی آنکھوں سے ہم کو دیکھیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی، یقین جانے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جنتی کو، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، تب پوچھیں گے اے میرے بندو، اب تمہاری وہ نعمت جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، اب پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندو کیا تم خوش ہو؟ جواب نہیں ہوگا بندے کے پاس، اے اللہ اب تو ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، یہی ایک آخری تمنا دی جائے گی، وہ پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھی فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، خوش رہوں گا، نہ میں تم سے ناراض ہوں گا، نہ خفا ہوں گا، اور میں تم سے راضی رہوں گا، تم مجھ سے راضی رہو، آج کے بعد ہمیشہ خوشی اور مسرت کی زندگی گزارو۔ یہ الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو وہ دن نصیب کرے۔ بہت بہت گنہگار ہیں سب لوگ، اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے، اتنے اچھے اعمال نہیں کہ ہم لوگوں کو وہ جنت ملے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، لیکن پھر بھی اللہ سے امید رکھے، یقین رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو ہم بتاتے چلے، سورہ ضحیٰ اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں ایک آیت آئی ہے، یقین رکھیں انشاءاللہ ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب اے نبی، عنقریب تیرا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، فترضا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اذن وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب اللہ کہتے کہ اے محمد تیرا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، راضی کر کے تیرا رب چھوڑے گا، اللہ کے رسول فرماتے تھے اذن، اے اللہ ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو میں تب تک راضی نہیں ہوں گا، تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ دیکھیے ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی امتی میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ اذن اے اللہ ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اسی اللہ کے رسول نے جو احکام بتائے ہیں، قرآن اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق جو زندگی اللہ کی مرضی والی ہے وہ گزارنا ہوگا ساتھ ساتھ، تب اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ حشر کے میدان میں جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ نامہ اعمال دیا جائے گا، تو اس میں 3 فائلیں ہوں گی، 3 فائل ہوگی، وہ 3 دیوان بنا ہوگا اس میں۔ سب سے پہلا فائل ہوگا، مشکات شریف کی وہ روایت ہے، سب سے پہلا فائل ہوگا ہمارا اشراک باللہ، یعنی شرک والا فائل، توحید والا۔ اگر اس فائل میں کوئی شخص، اس فائل میں اگر کسی کا بھی نام آ جاتا ہے، کسی کا بھی خدا نخواستہ شرک والا معاملہ جو ایسا ہے، اتنا خطرناک ہے یہ، سب سے پہلا ہوگا اشراک باللہ، شرک والا جو فائل ہمارے سامنے آئے گا، ہماری کتاب زندگی جو شروع ہوگی اس میں اگر شرک کہیں نہ کہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے، شرک جلی، شرک خفی کچھ ہے اگر ہمارے پاس، اگر اس لسٹ میں ہمارا اور آپ کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ 2 جگہ قرآن میں آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وہ کام جو اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کرے، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ آپ گناہ کریں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کو محبت ہے آپ سے، ہم سے، اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ شرک کرے، شریک ٹھہرائے اس کا، یہ اللہ کو بالکل گوارا نہیں۔ اللہ نے فرما دیا صاف صاف قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا علاوہ شرک کے، جسے چاہے گا اللہ معاف کرے گا اور جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ سزا دے کے پھر جنت میں ڈالے گا، لیکن شرک کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو سب سے جو پہلا فائل ہمارا ہوگا اس میں، اس کتاب زندگی میں، وہ شرک والا ہوگا، الاشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس لیے کبھی بھی شرک نہ کریں، کسی طرح کا شرک ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال،
بڑی بڑی شرک کو ہم لوگ نہ دیکھیں، وہ بتوں کی عبادت پوجا یہ وہ سب منتیں مانگنا، ایک شرک خفی کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ وہ شرک خفی کی مثال، بظاہر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے یہ خیال کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں گے وہ بڑا نمازی ہے، بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں سنا کر کے یہ شرک والا فائل، اس کے بعد دوسرے فائل پہ میں بات کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یراعی فقط اشرک ومن صام یراعی فقط اشرک ومن تصدق یراعی فقط اشرک، کہ وہ شخص، اب ہوتا ہے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے حالت ایسی ہو گئی، کوئی دیکھنے لگا تو پھر بڑے خشوع خضوع پوری ایک دم ٹائم لگا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ حافظ جی مولوی صاحب ہے اتنا 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتا ہے اور نماز پڑھنے گیا اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ لیا، کیا کہے گا یہ نماز پڑھنے آتا ہے یا سر پیٹنے آتا ہے؟ کہیں آپ اللہ کے پاس صرف سر رکھ دیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، صرف اللہ کے لیے کریں، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی یراعی فقط اشرک، اگر نماز کتنی اہم عبادت ہے، اگر ہم نماز پر ہمارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کر کے ہمیں کہ کتنا اچھا نماز پڑھتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی یراعی، جو شخص ایسا نماز پڑھے کسی کو دکھانے کے لیے، فقط اشرک، انہوں نے شرک کیا۔ یہ شرک خفی میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، لیکن یہ بھی شرک کی مثال ہے۔ دیکھیے شرک خفی، نماز کس کے لیے؟ ساری عبادتیں ہماری اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے، اللہ ہمارا راضی ہو نا، دنیا جو بھی کہے کیسے نماز پڑھتا ہے مولوی صاحب حافظ ہو گیا، پڑھنے نہیں آتا، یہ کرنے، جو کہتے رہے کہے، اللہ ہمارا راضی ہو ہم سے، ہمارا یہ خیال ہو کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم سجدہ کریں اللہ ہم سے راضی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ من صلی یراعی فقط اشرک، من صام یراعی فقط اشرک، من صام یراعی، جو شخص روزہ رکھے، روزہ کتنی اہم عبادت ہے، روزہ پورا دن بھوکا پیاسا رہے، یہ خیال آ گیا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں شرک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ ہم روزے سے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، فریج رکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، پانی پی سکتے تھے نہیں پیتے، یعنی اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہوتا، خالص۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خاص اس کا بدلہ دوں گا۔ لیکن روزے میں بھی شرک آ جائے، دکھاوا آ جائے، بڑا روزے دار کہلائے، بڑا جو ہے نمازی کہلائے، یہ خیال اگر آ گیا ہمارے اور آپ کے دل میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقط اشرک، انہوں نے بھی شرک، ومن تصدق یراعی فقط اشرک، جو سب سے اہم چیز ہے صدقہ، بانٹنا، کسی کو دینا، صدقہ زکوٰۃ، اگر ہم کسی کو دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ ہو کہ وہ ہماری تعریف کرے، لوگ کہے کہ یہ کتنا دیتا ہے، کتنا لیتا، ہمارے دل میں لوگ کرے، تعریف اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، ہم اور آپ یہ یقین رکھیں کہ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں وہ آدمی بڑا اچھا ہے، فلاں آدمی پیچھے میں کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، وہ کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے اچھا ہے، وہ کہے نہ کہیں، اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے ہمارے اندر کیا اخلاص ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں آ گیا ومن تصدق یراعی فقط اشرک، جنہوں نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے، فقط اشرک، انہوں نے شرک کیا، یہ شرک خفی کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر یہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ پہلا فائل جو ہے اشراک باللہ، اس میں ہم میں سے کسی کا نام نہ ہو، اگر اس میں سے کسی کا نام ہوا اس فائل میں، تو پھر آگے سارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے حقوق العباد، ساری چیزیں بند ہو جائیں گے اگر شرک والا فائل میں نام آ گیا تو۔ دوسرا فائل جو ہوگا وہ تین فائل جو ہوگا ہمارے نام اعمال میں، دوسرا ہوگا، اب مختصر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ کبھی بات کروں گا، حقوق اللہ پہ بھی، حقوق العباد پہ بھی۔ دوسرا ہوگا حقوق اللہ، یعنی ہماری عبادات کی فائل، عبادات کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے ہمارا اور اللہ کا معاملہ، اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم اللہ کے بندے انشاءاللہ، اللہ معاف کرے گا، ہماری کمی کوتاہی رہ گئی، نمازیں ایک دو رہ گئی، ادھر سے ادھر ہو گئی، تو اللہ معاف کرے گا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے گا، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسرا فائل ہوگا ہماری عبادات کا، جسے حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، اور تیسرا فائل جو ہوگا، تیسرا فائل یہ سب سے اہم ہے۔ اصل آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر دیندار ہوتا ہے، دیندار، بڑا دیندار کہلانا چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ فوکس اسی دوسرے فائل پہ کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے اپنے رحم سے۔
نماز نماز نماز، عبادات، ذکر ذکر، نماز، عبادات، ذکر، سارا فوکس اس پہ کرتا ہے۔ دیکھیے تیسرا فائل انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی بات ہوگی اسی پروگرام کے ہفتے میں۔ تیسرا فائل جو ہوگا وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہوگا، وہ حقوق العباد جو کہ بہت اہم ہے۔ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا بندے کا حق، بندے پر جو ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، وہاں دلا دے گا سب۔ ایک حدیث میں مختصر بول کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ حدیث کا مفہوم بتا کر کے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے وہ دینا ہے ہمیں، لینا دینا والا معاملہ جو ہوتا ہے لین دین۔ آپ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، آپ کے ساتھ کس کا کیا لینا دینا ہے، آپ جو ہے سو گھر میں ہیں، گھر میں آپ کے ذمے کیا کیا حقوق ہے، بچوں کے، بیوی کے، پڑوسی کا جو رشتہ دار ہے اس کا، کہیں کوئی لین دین والا زمین کا معاملہ نہیں رہ گیا، کوئی معاملات ایسے نہیں رہ گئے۔ یہ حقوق العباد جو بندوں کا حق بندوں کو دینا ہے، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف بالکل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر دے گا، جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا کھڑا کر دے گا۔ حقوق العباد میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کو ناحق گالی نہ دیں، جھگڑا نہ کریں، اس کی غیبت نہ کریں، اسے تنگ نہ کریں، مارے پیٹے نہیں، کمزور ہے تو اس کو دھتکارے نہیں، یہ بھی حقوق العباد میں سے آتا ہے۔ ہر ایک کی عزت نفس ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق العباد کے تعلق سے ایک حدیث کا مفہوم میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک شخص کو کھڑا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسی طرح مجلس لگی تھی، صحابہ کرام سے پوچھا کہ مل مفلس، تم میں سے مفلس کون ہے، بتا سکتے ہو؟ مفلس کہتے ہیں غریب کون ہے تم میں سے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ غریب کون ہے، میری امتی کا غریب شخص کون ہے؟ مفلس، جسے ایک ٹائم کھانے کو ملا دوسرے ٹائم نہیں ملا۔ صحابہ کرام نے یہی جب پوچھا اللہ کے رسول نے کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے تمہاری نظر میں، میری امتی کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے یہی جواب دیا اللہ کے رسول، مفلس تو وہی ہے، غریب وہی ہے، ایک ٹائم کھایا دوسرے ٹائم نہیں، اسے غریب آدمی ہمارے یہاں جو ہے اسی کو مفلس کا مطلب یہ غریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی کا مفلس وہ شخص نہیں ہے جو غریب ہے، میرے امتی کا مفلس وہ ہوگا جو حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، بڑی عبادتیں ہوں گی، ڈھیر لگا ہوگا، نماز کا ڈھیر لگا ہوگا، زکوٰۃ کا ڈھیر لگا ہوگا، بڑے ذکر و اذکار ہوں گے، بڑے صدقات و خیرات ہوں گے، پورا نیکیوں کا ڈھیر انبار لگا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فریادی اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک شخص جس کو نیکیوں کا پہاڑ ہوگا سمجھو اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کئی 8 10 20 25 فریادی، 2 3 4 جو بھی ہو اس کے فریادی کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول جب ان کا حساب کتاب ہوگا اپنی نیکی کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو رہا ہوگا، وہ فریادی جو کھڑے ہوں گے بغل میں وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ شخص تو بڑا نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے کھڑا ہے، لیکن دنیا میں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ہر شخص باری باری اپنے جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہوگی، یہاں تک کیا آتا ہے کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، وہ کہے گا اللہ کے رسول انہوں نے ناحق مجھے گالی دی تھی، ناحق مجھے مارا تھا، ناحق مجھے ستایا تھا، زمین کا ٹکڑا میرا ہڑپ لیا تھا، میرے معاملات تھے نہیں دے رہا تھا، قرض لیا تھا نہیں دے رہا تھا، بڑے معاملات جو ہوتے ہیں سب آپ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی باری باری کر کے وہ شخص فریادی کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے ہو کر کے ہر فریادی کی بات سنیں گے، اور وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جب کوئی شخص کہے گا کہ اللہ انہوں نے مجھے بہت گالیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بدلے آج تم کیا دے سکتے ہو اسے، تو وہ نیکیوں کا جو پہاڑ ہوگا اس کی نیکی اسے دے دی جائے گی۔ ایسے ہی باری باری کر کے کہ کوئی کہے گا اللہ یہ ہماری زمین ہڑپ لیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر کی نیکی اس شخص کو دے دے گا، وہ نیکیوں کا جو پہاڑ سا کھڑا ہوگا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا، ہر فریادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کچھ اور فریادی باقی رہ جائیں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے جو حقوق مانگنے والے ہوں گے، بیوی آ جائے گی میرا حقوق نہیں دیا، بچے آ جائیں گے میرے حقوق کی پرواہ نہیں کی یہ شخص، بھائی آ جائیں گے میرے حقوق کو نہیں پہچانا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو شخص فریادی ہوگا اس کا گناہ اس کے سر پہ لاد دے گا۔ ایسے کرتے کرتے جس کے ساتھ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے اللہ کے حضور کھڑا تھا، وہ اب گناہوں کا اور زیادتی کا پہاڑ لے کر کے حقوق العباد جو انہوں نے حق تلفی کی تھی بندوں کی، اس کا گناہ کا پہاڑ لے کر کے کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب اسے پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی کا مفلس وہ شخص ہے، غریب اور نادار وہ شخص ہے۔ تو یہ حقوق العباد جو ہے یہ بہت اہم چیپٹر ہے، اس کے تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاملہ آپس میں بہت صاف ستھرا ہو، کسی کا کچھ ہمارے اوپر رہے نہیں لین دین۔ آئے دن ہم لوگ جنازے میں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں بار بار بتایا جاتا ہے کسی کا کوئی قرض